موجودہ وقت میں لکھنؤ کی سرزمین پر بیٹھ کر کے سید سلمان ندوی جیسے حسین و خوبصورت آدمی ہی کیوں نہ ہو، صحابہ کی شان میں گستاخی یہ برداشت نہیں ہے۔ دراصل یہ دین پر، شریعت پر، اسلام کی بنیاد پر پھاڑا چڑھانا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی، تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جس نے مراد کو آج کا یہ مبارک دن جمعہ کی شکل میں عطا کیا اور یہ مبارک لمحہ کو دیا کہ ہم لوگ جامع مسجد مرغہبہ کے اندر جمعہ کی نماز کی ادائیگی کو یاد ہوئے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اس طریقے سے باری تعالیٰ نے ہم اور آپ کو آج جمعہ کی نماز میں یہاں آنے کا موقع دیا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں 5 وقتہ نمازوں کے ذریعے سے مسجدوں کو آباد کر کے مسلمان بنے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود و سلام کا بے شمار نذرانہ ہو ہمارے نبی، ہمارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و صلوات کے بعد سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے احباب کو یہ معلوم ہوگا کہ آج کے جمعہ کے خطبے کا جو عنوان ہے اس کا موضوع ہے عظمت صحابہ، صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور صحابہ کرام کے حقوق ہمارے اوپر کیا بنتے ہیں۔ جب اس پر بات آئے گی تو چند ایک نکات آپ کے سامنے واضح ہو جانا چاہیے۔ سب سے پہلے صحابہ کون ہیں، صحابہ کی تعریف کیا ہے، دوسرے نمبر پر صحابہ کرام کی فضیلت کیا ہے، تیسرے نمبر پر صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، صحابہ کرام کو گالی گلوچ دینا، شریعت کے اندر اس کا کیا حکم ہے، اس کے بعد پھر صحابہ کرام کا ہمارے اوپر کیا حق بنتا ہے۔ اسی طریقے سے آخری پوائنٹ کہہ لیں کہ صحابہ کرام کے درمیان ان کے آپس میں جو معاملات ہوئے، خون ریزی بھی واقع ہوئی، بعض صحابہ کی بعض سے مختلف مسائل کی بنیاد پر یہاں تک کہ قتال کی نوبت آئی۔ تو ایسے جو ماحول بنا، اس ماحول کو لے کر کے جس کو شریعت کی اصطلاح میں علماء کہتے ہیں کہ عما شجر بین الصحابہ، صحابہ کرام کے درمیان جو حالات بنے آپس میں، اس سلسلے میں ہمارا اور آپ کا موقف کیا ہونا چاہیے۔ آئیے سب سے پہلے موضوع کی وضاحت کرتے ہوئے صحابی کسے کہتے ہیں۔ جب بات آتی ہے صحابہ کی تو صحابہ یہ جمع ہے صحابی کی، لفظ صحابی کی، لفظ صحابہ یہ جمع ہے لفظ صحابی کی۔ اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ شخص جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں، جس کی ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ہوئی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور پھر موت بھی واقع ایمان ہی کی حالت میں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ایمان کی حالت میں، اور جب دنیا سے بندہ گیا وفات واقع ہوئی تب بھی ایمان ہی کی حالت میں۔ تو ہر ایسا شخص جو نبی سے ملے ایمان کی حالت میں اور دنیا سے رخصت و وفات واقع ہو ایمان کی حالت میں، ان کو کہا جاتا ہے صحابی۔ گویا وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی ملاقات کفر کی حالت میں ہوئی ہے، ان کا شمار صحابہ کرام میں نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے وفود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، لوگ جاتے تھے نبی سے ملاقات کرتے تھے۔ مکہ کے رہنے والے قریش خاندان کی اکثریت، مکہ کے آس پاس کے لوگ مکے میں آتے تھے، نبی کا دیدار کرتے تھے، نبی سے ملاقات بھی ہوتی تھی، لیکن ان کو صحابی نہیں کہہ سکتے۔
کیونکہ ان کی ملاقات کفر کی حالت میں ہوا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ملنا ایمان کی حالت میں نہ تھا، اس لیے ان کو صحابہ کے زمرے میں شامل نہ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایمان لایا، مسلمان ہوا، نبی کا کلمہ پڑھا، پھر آگے چل کر کے شیطان نے دھوکہ دے دیا اور ارتداد کا شکار ہو گیا، پھر دوبارہ اپنے کفر کی راہ پہ پلٹ گیا اور اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی۔ نبی سے ملاقات کیا تھا ایمان کی حالت میں، لیکن پھر جب مرا ہے تو مرتد ہو کر کے، اسلام کے دائرے سے باہر ہو کر کے، تو ایسی صورت میں گرچہ وہ شروع میں ایمان لایا، نبی سے ملاقات ہوئی ایمان کی حالت میں، لیکن چونکہ اس کی موت کفر کی حالت میں واقع ہوئی ہے، لہذا ایسے شخص کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے مسئلے کو سمجھتے چلیں، اگر کوئی شخص واقعی اس کے سینے کے اندر کفر حقیقی، نفاق حقیقی اس کے سینے میں رستا اور بستا ہے، عقیدے کا نفاق ہے، اگر کوئی شخص ایک طرف دعویٰ کرتا ہے ایمان کا اور اندر سے چھپا کے رکھتا ہے کفر کو، مصلحت کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے اگر کوئی شخص ایسا ایمان کی حالت میں نبی سے ملے، اندر سے سینے کے اندر کفر کو چھپایا ہوا ہو، اسلام دشمنی کو پالے ہوئے ہو، تو ایسا شخص گرد سے ظاہر کر رہا ہو کہ میں تو نبی کا میں نے دیدار کیا، نبی کے اوپر ایمان لایا، سچائی یہ ہے کہ اس کے نفاق کی وجہ سے اس کا شمار صحابہ کرام کے اندر نہ ہوگا۔ یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ابھی کچھ دنوں پہلے اور آج ہی سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے ملک کے اندر کہا جاتا تھا ایک عالم بڑے پائے کے، دنیا ان کو اشارے کرتی تھی کہ دیکھو یہ پختہ عالم ہے، یہ ربانی عالم ہے، یہ حق و عالم ہے، جس کا تعلق لکھنؤ کی سرزمین سے ہے، اور جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر ایک زمانہ تھا نہایت ہی موقر، نہایت ہی محترم شخصیت کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کی دنیا احترام کرتی تھی، اور خاص طور سے اہل حدیث طلبہ جو ادب کو حاصل کرنے کے لیے، زبان کو مضبوط کرنے کے لیے اہل حدیث مدارس سے نکل کر کے دارالعلوم ندوۃ العلماء جو دراصل دیوبندیوں کا حنفی مسلک کا مدرسہ ہے، وہاں ہمارے اہل حدیث طلبہ جایا کرتے تھے، اور آج بھی بہت سے جاتے ہیں۔ ادب کو یہ سامنے رکھ کر کے ہماری عربی ادب مضبوط ہو جائے گی، ہماری انگلش مضبوط ہو جائے گی، ہم مہذب مثقف ہو جائیں گے۔ تو آج سے 30 سال پہلے کے جو ہمارے عمر کے طلبہ ہیں جنہوں نے ندوۃ العلماء کا رخ کیا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ وہ شخصیت جن کو دنیا سید سلمان ندوی کے نام سے جانتی ہے، جن کو دنیا سید سلمان ندوی کے نام سے جانتی ہے، اور جو ابو الحسن علی میاں ندوی جو زمانے کے اپنے جو ہے متعارف تعارف نہیں تھے، ان کے جو ہے ان کے بہن کے جو بیٹے ہیں، جو ان کے کیا ہے بہن کے بیٹے ہیں، سگے بہن کے، یہ شخصیت تھی۔ اہل حدیث طلبہ کہا کرتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ سلمان ندوی صاحب یہ اہل حدیث ہیں، لیکن انہوں نے ڈر کی وجہ سے اہل حدیثیت کو چھپایا ہوا ہے۔ ان کے مسائل اور ان کے حدیث کے رجحانات حدیث کو پڑھاتے ہوئے جب طلبہ کے سامنے آتے تھے تو طلبہ کیا کہا کرتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ اہل حدیث ہے، لیکن اپنی اہل حدیثیت کو چھپا کے رکھتے ہیں، اسی لیے حق بولتے ہیں۔ آج حالت کیا ہوئی دیکھیں، ہدایت کا مالک اللہ رب العالمین ہے، کب کس کو ہدایت کی توفیق دے دے کوئی نہیں جانتا، اور اللہ رب العالمین کب سیدھے راستے پہ چلنے والے کو اس کے اپنے کچھ کرتوتوں کی وجہ سے کب اس کو گمراہ کر دے کوئی نہیں جانتا۔ یہ وہ شخصیت تھی جس کو لوگ احترام کے نام سے یاد کرتے تھے، لیکن آج حالت کیا ہوئی، رفتہ رفتہ مسلمانوں کی جو مبادیات ہے اس سے اس بندے نے سمجھوتا کیا، اور اب حالت یہ آ گئی کھلم کھلا روافض کا سپورٹ کرتے ہیں، شیعوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور شیعوں کے جو افکار، جو نظریات، جو عقیدے ہیں وہ سنیوں کے درمیان فروغ دینے کی ناپاک کوشش کرنے لگے ہیں۔ اور یہی وہ سید سلمان ندوی ہے جنہوں نے صحابہ کرام کے خلاف تان و تشنی کا ایک لمبا چوڑا بات کھول رکھا ہے، دروازہ کھول رکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے بڑے بڑے اجلہ صحابہ کو تان و تشنی کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو سب و شتم کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی ایک کلپ ابھی جو چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اگر میں منافق صحابہ کی، اگر میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ منافقین صحابہ کی فہرست اور ان کے اوپر لیکچر کانٹینیو 1 مہینہ دو تب بھی یہ موضوع مکمل نہ ہوگا۔ ان کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں کون سی نسبت، نفاق کی نسبت، کون سی صفت، منافقت کی صفت
زبان کھولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا تھا۔ یہ صحابہ کی شان میں دراصل کلم کلا گالی دینا، گستاخی کرنا ہے، ان کے مقام کو ان کے مقام و مرتبہ سے نیچے ہٹانا، اور دنیا کے سامنے پوری دنیا اہل سنت سنی برادریت کے یہاں ان کی شخصیت کو مجروح کرنا ہے۔ اس کے لیے میں نے کہا کہ وہ شخص جو کبھی اسلام لایا لیکن ایمان لانے کے بعد ساتھ ہی ساتھ دل میں نفاق کو چھپا کے رکھے، ایسا شخص منافق ہے، ایسا شخص منافق ہے، صحابی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام منافق نہ تھے، منافقوں کا ٹولہ الگ تھا، صحابہ کرام کا ٹولہ الگ تھا۔ پھر صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی، اور ایمان کی حالت میں جس کی وفات ہوئی۔ ملاقات میں ضروری نہیں ہے کہ آنکھوں سے دیکھا جائے، کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی شخص نابینا ہو، نبی کے پاس جا کر کے خدمت میں حاضر ہوا ہو، ایمان لایا ہو، نبی سے تعلیمات لی ہو، لیکن حالت یہ تھی دونوں آنکھوں سے وہ نابینا تھا، تو کیا جس نے نبی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اسے صحابیت کے اندر شمار نہیں کیا جائے گا؟ بے شک شمار کیا جائے گا۔ ہر وہ شخص جو نبی سے ملے، چاہے اس کی بینائی ہو، چاہے اس کی بینائی نہ ہو، چاہے مدت لمبی ہو، چاہے مدت مختصر ہو، تھوڑے دنوں کے لیے ملے، زیادہ وقت کے لیے ملے، آپ کے پاس رہ کر کے احادیث کا، قرآن کا لمبی مدت تک علم حاصل کرتا رہا ہو، یا یہ کہ پل بھر کے لیے گیا، ایک دو باتیں سیکھی، اپنے وطن کو واپس چلا گیا، دونوں کے دونوں صحابہ کے زمرے میں شامل ہوں گے۔ یہ اور بات ہے کہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ، صحابہ کرام کا رتبہ تمام کے تمام کا ایک جیسا نہیں ہے، صحابہ کرام کے درجات مختلف ہے۔ جس طریقے سے آپ اس بستی کے اندر، مرغاوا کے اندر، اس جامع مسجد کے اندر حاضر ہونے والے مسلمان، کیا سارے مسلمانوں کا ایمان ایک جیسا ہے؟ کیا سارے لوگوں کا اسلام ایک جیسا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ ہی لوگوں میں سے کچھ کا ایمان اعلیٰ درجہ کا ہوگا، کچھ کا ایمان درمیانی درجے کا ہوگا، کچھ کا ایمان گھٹیا درجے کا ہوگا۔ ایسے ہی حالات تھے صحابہ کرام میں، بعض اعلیٰ درجے کے، بعض درمیانے درجے کے، بعض نچلے درجے کے، لیکن یاد رہے چاہے صحابہ ادنا درجے کے ہوں، چاہے صحابہ درمیانی درجے کے ہوں، چاہے صحابہ ادنا درجے کے ہوں، سارے کے سارے لوگوں کے بارے میں ہم اہل السنہ والجماعہ کا، ہم اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، سب کے سب سچے ہیں۔ صحابہ کے عدالت کے اوپر، سچائی کے اوپر، ان کے ایمان کے اوپر انگلی اٹھانا، جو شخص انگلی اٹھائے دراصل وہ زندیق ہے، وہ دین کے راستے پر نہیں، وہ دین کے راستے سے نکلا ہوا بددین ہے، وہ منافق ہے جو صحابہ کی جماعت پر انگلیاں اٹھاتا ہو۔ اسی طریقے سے صحابہ کا یہ معاملہ، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، سچے ہیں۔ اسی طریقے سے تمام کے تمام صحابہ کرام کے بارے میں ہم اہل السنہ والجماعہ، ہم اہل الحدیث کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور اسی طریقے سے تمام کے تمام صحابہ کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کلن وعد اللہ الحسنى، کہ اللہ نے ہر صحابی کے لیے بہترین وعدہ کیا ہے، اچھا وعدہ کیا ہے۔ اب اگر کوئی من چلا، کوئی سفیہ، کوئی احمق، کوئی نادان اپنے الزام میں مبتلا ہو کر کے، اپنے علم کے اندر غرور کا شکار ہو کر کے صحابہ کرام کی کٹوتی کرنے چلے اور کسی کو گالی گلوچ دے، کسی پر تان و تشنیع کرے، کسی کو سب و ستم کا نشانہ بنائے، تو دراصل اب کسی کے ایمان پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اسی کے اسلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت پر ہمارا یہ اعتماد کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے کہ اگر ہم نے ان صحابہ کرام کو مجروح کر دیا، اگر ہم نے ان کو تان و تشنیع کا نشان اللہ علیہ وسلم، بعض صحابہ کرام مخصوص تھے، کہتے فلاں آؤ یہ آیت فلاں جگہ لکھ دو، فلاں آؤ یہ آیت فلاں جگہ لکھ دو۔ قرآن کو لکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ قرآن کو سینوں میں محفوظ کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ اور پھر قرآن کی شرح سنت کی شکل میں جو موجود ہے، احادیث کی شکل میں جو موجود ہے، اس کو حفاظت اس کی کرنے والے اور دنیا کے سامنے پیش کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ اب اگر ہم نے انہی صحابہ کو دنیا کی نگاہوں میں مشکوک کر دیا، ہم نے کہہ دیا یہ تو فلاں منافق، فلاں جو ہے ایسے ویسے، فلاں کا ایمان ادھورا، فلاں جھوٹے، فلاں ایسے، فلاں دین سے نکلے ہوئے، فلاں کے درمیان جو ہے مال کی بنیاد پر دشمنی، فلاں نے اپنے جو ہے رشتے داروں کو لا کر کے حکومت کے مین پوسٹ پر جو ہے اپنی رشتے ناطے کے خیال رکھتے ہوئے لا کر کے اہم مناصب پر بٹھا دیا، وغیرہ وغیرہ، تو صحابہ کی شان لوگوں کے درمیان مجروح ہو جائے گی۔
صحابہ کرام کی ذات سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا، اور جب اعتماد اٹھا تو یہ قرآن جس کو ہم آپ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، جس کو اپنا دستور حیات مانتے ہیں، یہ قرآن بھی شک کے دائرے میں آ جائے گا، کیونکہ اس قرآن کو لکھنے والے اور دنیا میں پھیلانے والے کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ یہ احادیث کی کتابیں جو ہم تک پہنچی ہے، ان احادیث کا مصدر، ان کا منبع کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں۔ اس لیے کسی بھی صحابی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے، کیونکہ آپ نے اس کو معمولی سمجھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اس طریقے سے، چاہے وہ جماعت اسلامی کے سرخیل ابو العلا مودودی ہوں، چاہے اسی طریقے سے ان کے نقش قدم پر چلنے والے دیگر ان کے فالوورز، ان کے جو ہے ان کے پیروکار لوگ ہوں، یا اسی طریقے سے موجودہ زمانے کے اندر پاکستان کی سرزمین پر بیٹھ کر کے محمد علی مرزا جیسا شخص جاہل ہو جو صحابہ کرام کی شان میں روز بروز صبح و شام گستاخیاں کرتا ہے، یا اسی طریقے سے موجودہ وقت میں لکھنؤ کی سرزمین پر بیٹھ کر کے سید سلمان ندوی جیسے حسین و خوبصورت آدمی ہی کیوں نہ ہو صحابہ کی شان میں گستاخی یہ برداشت نہیں ہے۔ دراصل یہ دین پر، شریعت پر، اسلام کی بنیاد پر پھاوڑا چلانا ہے، لہذا اس موضوع کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ، ان کا مقام و مرتبہ ہمارے نزدیک کیوں بلند و بالا ہے؟ کیونکہ وہ صحابہ، یہی وہ صحابہ ہے جن کی عدالت کی گواہی رب ذوالجلال نے دی ہے، اور جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں نے سب سے بہترین قرار دیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کے اندر، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم برضوان والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ مہاجرین اور انصار میں سے پہلے ایمان لانے والے، ایمان کے سلسلے میں آگے بڑھ کر سبقت لے جانے والے لوگ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان، اور اسی راستے پر جنہوں نے ان کے نقش قدم پہ اختیار کیا وہ آگے بڑھے، ایمان کو قبول کیا، اور پھر ان کے بعد آنے والے لوگ جنہوں نے صحابہ کو دیکھ کر کے اسی راستے کو اختیار کیا، اسی راستے پر چلے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب جن سے اللہ راضی ہو گیا، جو اللہ سے راضی ہو گئے، مفکر ملت فلاں صاحب، محدث دورہ، امام دورہ، فلاں مشہور زمانہ دنیا کے اندر اٹھے اور اس جماعت کے اوپر انگلی اٹھانا شروع کرے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین سورہ توبہ کے اندر سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ گویا یہ مولوی، یہ پاکھنڈی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی نہیں ہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں ان سے راضی۔ گویا یہ اعتراض کر رہا ہے اللہ کی ذات پر، اور اللہ کہہ رہا ہے اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ گویا اللہ کے اس فیصلے سے یہ مولوی راضی نہیں۔ آپ فیصلہ کر لیجیے۔ اللہ رب العالمین نے، یہی وہ صحابہ کی جماعت ہے جن کے بارے میں سورہ فتح کی آخری آیت کو آپ پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کے اندر فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور جو محمد کے ساتھ تھے، جو محمد پر ایمان آنے والے، جو محمد تک کے ساتھ دینے والے ہیں، جو محمد کے ساتھی ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں خاکساری اختیار کرنے والے، نرم دلی اختیار کرنے والے، نرمی کا معاملہ کرنے والے، ایک دوسرے کو انگیج کرنے والے، ایک دوسرے سے درگزر کرنے والے ہیں۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو کن حالتوں میں دیکھیں گے؟ جب آپ پائیں گے تو سجدہ کر رہے ہوں گے، رکوع کے اندر لگے ہوئے ہوں گے، رکوع بجا لا رہے ہوں گے، سجدے میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ سیماہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ رکوع میں کیوں جاتے ہیں؟ یہ سجدے میں کیوں جاتے ہیں؟ یہ اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہیں، اپنے رب کی بخشش کو چاہتے ہوئے رکوع کر رہے، سجدوں کو بجا لا رہے۔ سیماہم فی وجوہہم، اور ان کی نشانیاں ان کی پیشانیوں سے ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ مثال توریت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اللہ رب العالمین نے کہا صحابہ کرام کی مثال انجیل کے اندر کیا ہے؟ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. اللہ رب العالمین نے کہا انجیل کے اندر ان کی مثال کیا ہے؟ آپ لوگ اکثریت آپ کی کیا ہے؟ کسانوں کی ہے. آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آپ جب جا کر کے کھیتی کے اندر اناج ڈال کر کے چلے آتے ہیں یا آپ روپائی کر کے چلے آتے ہیں, کچھ دنوں کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں پودا نکل رہا ہے, ہریالی کو پکڑ رہا ہے, اپنے تنے کے اوپر کھڑا ہو رہا ہے, آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کھیتی کو لہلاتا ہوا دیکھتے ہیں, ہریالی نظر آتی ہے, یہ پودا اپنے اوپر کھڑا ہو گیا ہے, آپ خوش ہوتے ہیں. یہ مثال ہے صحابہ کرام کی. کہاں پر؟ انجیل کے اندر. اور جب یہ منظر ہوتا ہے صحابہ اٹھے, صحابہ بڑھے, دنیا کے اندر پھیلے. تو یہ منظر دیکھ کر کے جو آپ سے جلنے والا ہوتا ہے, آپ کی کھیتی لہلا رہی ہو, آپ کی کھیتی مضبوطی پکڑ رہی ہو, آپ کی کھیتوں میں امید کی کرن جا چکی ہو کہ اب اناج اچھا پیدا ہوگا, جو آپ کا نہ چاہنے والا, آپ کا دشمن ہوگا, جو آپ کا بدخواہ ہوگا, اندر ہی اندر اس کو پڑن ہوگی, جلن ہوگی, وہ تمنا کر رہا ہوگا کاش کس کی کھیتی تباہ ہو جائے. یہ حالت ہے اس زمانے کے کفار کی. صحابہ کرام کو دیکھ کر کے ان کے دلوں کی کیفیت ہوا کرتی تھی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجرا عظیما, کہ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے, ایمان کے ساتھ جنہوں نے نیک عمل کیا, اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے. اور صحابہ ایمان لانے والے تھے, صحابہ نیک عمل کرنے والے تھے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, صحابہ بد عقیدہ نہیں تھے, صحابہ بد عمل نہیں تھے, صحابہ نیکیوں کے کاموں میں سبقت لے جانے والے, نیکی کی راہ میں, نبی کی محبت پر, نبی کی عقیدت میں, اسلام کے لیے اور نبی اسلام کے لیے تن من دھن سب کی قربانی پیش کرنے والے, بال بچوں کی قربانی, جان مال کی قربانی, یہاں تک کہ وطن عزیز کی قربانی, گھر بار کی قربانی, ساری قربانیاں دینے والے لوگ تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے, کہ ان کی خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دیا, ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے. اب کوئی نالائق اٹھے اور کہے کہ یہ فلاں منافق ہیں, فلاں ایسے ہیں, فلاں صحابی, ان کے اوپر زبان دراز کرے, ایسی زبانوں میں اللہ رب العالمین کیڑے پیدا کر دے, اللہ رب العالمین ایسی زبانوں کو سڑا دے, ایسی زبانیں کل ہو کر رہ جائیں, اور ایسے آدمی کا حشر دنیا کی زندگی میں بھی عبرت کا سامان بن جائے. دنیا دیکھے کہ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کلًا وعد اللہ الحسنى, اللہ نے تمام کے تمام صحابہ کے لیے بہترین وعدہ کیا. یہ مقام ہے صحابہ کا. اب رہی بات کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے بارے میں الٹا سیدھا کہے, جیسا کہ اپنے دور میں ابو العلا مودودی صاحب نے کہا اور اپنی کتاب خلاف ملوکیت کے اندر لکھا, اور ان کے چیلے آج بھی مختلف پیرایوں کے اندر, مختلف میگزین کے اندر صحابہ کی شان میں گستاخیوں کے لیے اپنی زبانوں کو, اپنی قلم کو چلاتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے, اور انہیں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو لوگ آج اہل حدیثوں میں سے ان کے اندر جا کر کے کہتے اہل حدیث ہیں, کام کرتے جماعت اسلامی والوں کا ہے, ان کو بھی اللہ رب العالمین ہوش کے ناخن لینے کی توفیق نصیب فرمائے. اور وہ لوگ جو مکمل طریقے سے رافضیت کے دلدل میں پڑ چکے ہیں اور شیعوں کے گود میں بیٹھ کر کے صحابہ کرام کے اوپر بھوگنا جنہوں نے اپنا شیوا بنا لیا ہے, اللہ رب العالمین یا تو انہیں توبہ کی توفیق دے, یا ان کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر عذاب سے دوچار کر کے دنیا والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دے. یہ صحابہ, ان کو گالی دینا معمولی نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, لا تسبوا اصحابی, اے لوگو تم میرے صحابہ کو گالی نہ دینا, اے لوگو تم میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا. فوالذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ, کہ اگر اللہ کی قسم تم میں سے کوئی جبل احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو وہ اس زمانے کا خرچ کیا ہوا احد کے برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہوا تمہارا, یہ صحابہ کرام نے اگر ایک مد کوئی صدقہ کر دیا, چاول دے دیا, آٹا دے دیا, پنیر دے دیا, کھجور دے دیا, جو دے دیا, کوئی بھی صدقہ اگر ایک چلو بھر کر کے صحابہ نے کیا ہے, یا آدھا مد آدھا چلو کوئی صدقہ کیا, ان کے اس آدھے مد کے برابر, آدھی ہتھیلی کے برابر تمہارا جبل احد کے برابر سونا خرچ کرنا, یہ ان تک نہیں پہنچ سکتا ہے. سبحان اللہ, کتنا بڑا ان کا مقام ہے کہ اگر انہوں نے اللہ کی راہ میں ایک ہتھیلی, آدھی ہتھیلی کچھ صدقہ معمولی کر دیا, اور آج کے زمانے کا کوئی امیر ترین شخص, کوئی شیخیا سونے کے پہاڑ اللہ کی راہ میں خرچ کرے,
لیکن وہ صحابہ کرام کے مقام کو پہنچ سکتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہی وہ صحابہ ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ صحابی، اللہ اللہ صحابی، اے لوگوں اللہ کا واسطہ میرے صحابہ کا خیال رکھنا، اے لوگوں اللہ کا واسطہ میرے صحابہ کا خیال رکھنا، میرے صحابہ کی عظمت کا، میرے صحابہ کی عزت کا، میرے صحابہ کی توقیر کا، میرے صحابہ کے احترام کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ اللہ صحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی، تم اپنے بعد صحابہ کرام کو نشانہ نہ بنانا کہ جس کو دیکھو وہی تیر لگائے بیٹھا ہوا ہے، جس کو دیکھو وہی انگلی اٹھا رہا ہے، کوئی اپنی کتاب کے اندر، کوئی اپنے لٹریچر کے اندر، کوئی اپنی تقریروں کے اندر، کوئی اپنی تحریروں کے اندر، کوئی میڈیا کے اوپر آ کر کے، کوئی ٹی وی کے اوپر جا کر کے، اے لوگوں کی جماعت تم اللہ کا واسطہ میرے صحابہ کو اس طریقے سے نشانہ نہ بنانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے جن ہستیوں کا نبی کی صحبت کے لیے اختیار کیا وہ ہستیاں کون ہیں؟ صحابہ کرام کی بات ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کہ اللہ رب العالمین نے نگاہ ڈالی بندوں کے دلوں کو، آزمایا، اللہ نے بندوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو اللہ رب العالمین نے پایا کہ بندوں میں سب سے بہترین، سب سے افضل دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، چنانچہ فاختارہ لنبوتہ ولرسالتہ، اللہ رب العالمین نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبوت و رسالت کے لیے چن لیا۔ پھر اس کے بعد ثم نظر فی قلوب العباد، کہ اللہ رب العالمین نے نگاہ ڈالی، لوگوں کے دلوں کا معائنہ کیا تو کیا پایا؟ نبی کے دل کے بعد سب سے بہترین دل وجد قلوب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دل یہ لوگوں کے دلوں میں سب سے اچھا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ نبی کی صحبت کے لیے، نبی سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، نبی کے مشن کو قبول کرنے کے لیے، نبی کے مشن کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی شخصیتوں کا انتخاب کر لیا۔ یہ صحابہ کرام ان کو اللہ رب العالمین نے نبی کی صحبت کے لیے چنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص آج کے زمانے میں آتا ہے اور ان پر اعتراض جتاتا ہے تو گویا وہ اللہ رب العالمین کے انتخاب پر انگلی اٹھا رہا ہے، نبی کی صحبت پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ جن کو نبی نے اپنی صحبت کے لیے پسند کیا، جن کو دن رات نبی نے پڑھایا لکھایا تربیت دی، اور جن کو اپنا وارث بنا کے گئے نبوت کے مشن کو زندہ رکھنے کے لیے، آج کے دور میں کوئی مولوی اٹھے، کوئی مفکر اٹھے اور انہی صحابہ کرام کو تان و تشنیع کا نشانہ بنائے، یہ جرم ہے، یہ پاخندیت ہے، یہ زندگیت ہے، یہ منافقت ہے۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ صحابہ کرام ہیں جن کے اوپر اگر ہم نے اعتماد کو کھویا تو یہ دین ہم سے نکل جائے گا، ہماری شریعت ہم سے نکل جائے گی، احادیث کا مجموعہ یہ شک کے دائرے میں آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ان کا مقام ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، اس کو سمجھ کر ہمیں انہیں ان کے انہی مقام و مرتبے پر بٹھائے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ایک پوائنٹ کی صحابہ کرام کے درمیان آپس میں لڑائیاں ہوئی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک طرف تھی، اسی طریقے سے طلحہ زبیر بھی ایک گروہ کے اندر تھے۔ ان کے درمیان حالات ناگفتہ دہ ہوئے اور لڑائیاں بھی مسلمانوں کے صفوں میں ہوئی اور یہاں تک کہ جانیں بھی گئیں، لیکن یہ اجتہاد کی بنیاد پر انہوں نے اس کو حق سمجھا، اور معاملہ چاہے دونوں کا ٹکراؤ ہو گیا تو اجتہاد کے بنیاد پر اگر کوئی آدمی حق کو پہنچ جاتا ہے اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ اجتہاد بندے نے کیا، غلطی لگ گئی، وہ صحیح راستے پر نہ پہنچ سکا تو اس کو ایک ثواب ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ صحابہ سارے کے سارے معصوم نہیں ہیں، گناہوں سے پاک نہیں، البتہ مغفور ہیں۔ صحابہ کرام کی خطاؤں کو، ان کی لغزشوں کو، ان کی نیکیوں کے پاداش میں اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے معاف کر دیا ہے، ان کو بخش دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ تو اگر ان سے غلطی ہوئی بھی، ان کے درمیان حالات خراب ہوئے بھی، تو اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے۔
اب ان مسائل کو لے کر کے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ان مسائل کو چھیڑنا اور ان میں ایک کو حق پر ثابت کرنا، دوسرے کو باطل پر ثابت کرنا، ایک کو ظالم دوسرے کو مظلوم گرداننا، اور اس طریقے سے امت کے درمیان ہمیشہ دو دھڑے بنا کر کے نفرت کا ماحول پیدا کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری، ہم اہل السنہ والجماعت اہل حدیث کی ذمہ داری کیا ہے کہ جس طریقے سے رب ذوالجلال نے ہمارے ہاتھوں کو ان خونوں سے محفوظ رکھا، ہمیں چاہیے جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہم اپنی زبانوں کو بھی لگام دے دیں، اپنی زبانوں کو روک لیں، ان کے بارے میں ہم تبصرے کرنے نہ لیں۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کا حق ہمارے اوپر کیا بنتا ہے؟ صحابہ کرام کا حق پہلا یہ ہے کہ ہم ان کی جو فضیلت ہے اس کو مانیں۔ نمبر 2، دل سے ان کی محبت کریں، دل سے ان کا احترام کریں۔ نمبر 3، جس راستے پر صحابہ تھے اسی راستے پر ہم بھی چلیں، جس طریقے کا ایمان صحابہ کرام کا تھا وہی ایمان اختیار کرنے کی ہم بھی کوشش کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان اگر تمہارا صحابہ کرام کے ایمان کی طرح سے ہوگا تب تم ہدایت کے راستے پر ہوگے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ صحابہ جس مشن کو چھوڑ کر گئے اس مشن کو ہم زندہ کریں، صحابہ کرام کی تعلیمات کو قبول کریں، اور صحابہ کرام کی تعلیمات کو گھر گھر ڈگر ڈگر نگر نگر ہم اپنی بساط کے مطابق پہنچانے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام کا حق یہ ہے کہ اگر زمانے میں کہیں سے کوئی آواز ان کے خلاف سنائی پڑتی ہے تو ہم صحابہ کرام کا دفاع کریں، اور ایسی اٹھنے والی آوازوں کے گلوں کو ہم گھونٹنے کی کوشش کریں، ان آوازوں کو دبائیں، ہم ان کا صحابہ کرام کے حق کا دفاع کریں، اور جو باطل ہے باطل کو ہم للکاریں، باطل کو باطل کہیں، اور ان کی آوازوں کے مقابلے میں ہم کھڑے ہوں حق کی آواز کے ساتھ، صحابہ کرام کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے، اور ان کی عظمت، ان کے احترام کے خاطر، اور ان کے مقام و مرتبہ کو بحال رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو دراصل صحیح معنوں میں ہم صحابہ کے چاہنے والے، اور جب ہم صحابہ کے چاہنے والے بنیں گے تو ہم نبی کے چاہنے والے بنیں گے، اور جب ہم نبی کے چاہنے والے بنیں گے تو اللہ رب العالمین کو چاہنے والے بن جائیں گے، کیونکہ صحابہ سے محبت یہ نبی کے محبت کی نشانی ہے، نبی سے محبت یہ اللہ رب العالمین سے محبت کی نشانی ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری محبت اللہ سے ہو تو پہلا زینہ کیا ہے؟ صحابہ کرام سے محبت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی تعظیم کریں، لیکن تعظیم کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کو معصوم الخطا سمجھیں۔ غلطیاں اگر ہوئی ہے تو اللہ رب العالمین ان کو معاف کرنے والا ہے، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ صحابہ کرام سے غلطیاں اگر ہوئی تو رب نے اپنے جو عنایات ہیں، غزوہ بدر میں شرکت، فتح مکہ کے اندر شرکت، بیعت رضوان کے اندر شرکت، اور اسی طریقے سے پہلی ہجرت کا کر جانا حبشہ کی طرف، مدینے کی جانب ہجرت کر جانا، نبی کے ساتھ چلنا، نبی کے ساتھ رہنا، نبی کے لیے تمام قربانیوں کو پیش کرنا، یہ سارے اسباب ہیں جن کے نتیجوں میں اللہ رب العالمین صحابہ کرام کی ہونے والی خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم